السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ محترم سامعین، آج کے 17ویں درس میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب اور اس کے آداب، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا، یہ ایک واجب امر ہے ہر کسی کے اوپر، اور اس کے آداب کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بغیر آداب کے ویسے ہی انسان دعوت دیتا رہے، امر معروف و نہی منکر کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، یہ لمبا مضمون ہے، اس کے اندر کوشش کروں گا اگر آج ہو جائے، نہیں تو انشاءاللہ دوسرے بھاگ بھی اس کا بنایا جائے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک واجب امر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئی تم سب سے بہتر ہو کہ تم اچھائی کا حکم کرتے اور برائی کو مٹاتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو ایک بہترین امت قرار دیا، اور یہ خیر اس میں تفضیل ہے، یعنی اوروں کے مقابلے میں اور مزید بہتر ہے یہ امت، کیونکہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ کام ہر انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ دعوتی کام کرتا رہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکتا رہے۔ ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے اس چیز کی، کیونکہ بہت ساری معاملے میں ایسا ہوتا ہے انسان کا ذہن کبھی کبھی وہم و گمان میں پڑ جاتا ہے، تو اس کو بھی دعوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ کام کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کیا ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں ایک ایسی جماعت رہے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتی رہے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کس چیز میں ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اسی کے اندر بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید ارشاد فرمایا ایک مقام پر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، زمین میں ان کے پاس طاقت آتی ہے، مکناہم یعنی وہاں پر ٹھہرنا، مکان بنا لیتے ہیں وہ اپنا، تو نماز قائم کریں گے، یعنی ان کو اقتدار دیں گے، سب کچھ دیں گے، ان کے پاس طاقت اور قوت زمین پر ان کے اوپر اقتدار ہوگا، اپنا ٹھکانہ ہوگا، تو وہ نماز قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاة، اور زکات ادا کریں گے۔
وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیں گے، وَيَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منکر کاموں سے روکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی کہ جن کو اللہ رب العالمین کچھ اقتدار دیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا بتایا؟ ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کا کام کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے دوسرے کو روکے، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اور آپس میں دوسرے کو دعوتی کام کرنا یہ بھی ضروری، لوگ مثال دیتے ہیں، بہت ساری باتیں بتلاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو مومن دعوت کا کام کرے، ضروری ہے، اس لیے بہت کئی مرتبہ انسان غافل ہو جاتا ہے یا سستی کی وجہ سے کسی وجہ سے، تو یہ سستی کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس بتلانا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم صحیح کرو، تم کو صحیح کرنا چاہیے، یہ صحیح کام ہے تمہیں کرنا چاہیے، تو یہ ان کو بتلانا ہوتا ہے اور ان کو پیغام دینا ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح کام کرنے لگ جائے اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان میں نازل کیا، اے میرے پیارے بیٹے رکھتے جگر نماز قائم کر اور اس کے بعد لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور تجھے جو کچھ بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی دعوتی کام کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس معاملے کے اندر، اس کام میں ضرور تیرے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملے آئیں گے، تو اس کو برداشت کر، صبر سے کام لے، تیرے ساتھ معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اور بھی کئی آیات صاحب کتاب نے نقل کی ہے، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کتنی آیتوں سے کام چل سکتا ہے کہ معلوم ہوا۔ ایک آیت اور پیش کر دوں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک ما عصوا وکانوا یعتدون، کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسی بن مریم کی زبان سے، ذلک ما عصوا وکانوا یعتدون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے بما عصوا نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرنے والے ہو گئے، کانوا لا يتناهون اور وہ لوگ نہیں روکتے تھے، عن منکر کسی منکر کام سے، کوئی انسان جب منکر کام کرتا، برا کام کرتا تو وہ لوگ اس کو نہیں روکتے تھے، عن المنکر فعلوه جس کام میں مشغول تھے اس سے وہ لوگ نہیں روکتے تھے، فعلوه مشغول ہیں جو کام کرتے اس کو نہیں روکتے تھے برے کام سے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہی برا کر رہے تھے، یعنی یہ کسی کو برائی سے نہ روکنا یہ بھی برا کام ہے۔ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیں ویسے ہی اور اس کو نہ روکے تو یہ بہت برا کام ہے، اور لعنت دی گئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کیوں کی گئی؟ لعنت اس لیے کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے برائی سے نہیں روکا تھا، تو برائی سے نہ روکنا یہ بہت ہی برا کام ہے۔ تو جب ہم کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو ہم ضرور اس کو برائی سے روکے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ اس کو برائی سے روکے۔ لیکن برائی سے روکنے والا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بھی انسان برائی سے روکتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں یہ حکم دیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. صحیح مسلم. کہ جو تم میں سے کسی کو منکر کرتے ہوئے برائی کرتے ہوئے دیکھے تو چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے دل میں برا جانے، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اس حدیث کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ برائی سے لوگوں کو روکے، برائی کا کام کرتے ہوئے ہم کسی کو دیکھے تو ہم ضرور اپنا فریضہ انجام دے اور ہم اس کو برائی سے روکے. پوری کوشش ہماری ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر ان ينكر عليهم فلم يفعلوا الا يوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده. رواه الترمذي وقال حسن صحیح. امام ترمذی کو حسن صحیح کہا ہے. جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں اسے روکنے کی قدرت والے بھی موجود ہوں، یعنی کوئی قوم برائی مبتلا ہو جائے اور اب ہمارے پاس قدرت و قوت ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں ہر کسی نہ کسی ناحیے سے، لیکن آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فلم يفعلوا، لیکن ہم نہ روکے اس کو، ہم اس کو نہ روکے. طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم روک سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں روکے الا يوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده، تو یہاں پر بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ قریب ہے کہ ہمارے اس نہ روکنے کے فعل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے پاس سے ایک عمومی عذاب ہم پر نازل کر دے اور ہمیں ایک بڑے عذاب کے اندر نازل کر دے. دیکھیے ابھی کورونا مہاماری چل رہی ہے، عالمی پیمانے پر بیماری آ رہی ہے، اس کا عذاب بھی تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہماری ہی کمی، ہماری کوتاہی، ہماری نادانی، ہم کو ہمارا یہ سوچنا ہمارا کیا جا رہا ہے، وہ کر رہا ہے کرنے دو، اسی بنا پر اللہ کا عذاب ہی کہیں نہ ہو. تم جو برائی کرتے ہیں ان برائی کرنے والوں کو اگر روکنے کی طاقت ہمارے پاس ہے تو ہم ہر طاقت کو اپنا کر کے ان کو برائی سے روکنے کی مکمل کوشش کریں. یہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری ہے. اسے امام ترمذی نے نقل کیا اور اسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا. امام ترمذی کا ایک تقیہ کلام تھا اور ان کا طریقہ کار تھا کہ حسن صحیح کہتا تھا، حالانکہ روایت صحیح ہے. ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر پوچھی. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اس آیت کی تفسیر پوچھی. اس کا ترجمہ یہ ہے جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی کوئی گمراہ انسان تمہیں برباد نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ثعلبہ، اے ثعلبہ مر بالمعروف ونہ عن المنکر، کہ تم برائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منکرات سے روکتے رہو. فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبِعًا وَالدُّنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ سے حکم دیا کہ برائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. جب دیکھو کہ کنجوسی کی روش جاری ہو چکی ہے اور خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے اور ہر صاحب رائے یعنی جس کے پاس رائے ہے، رائے یعنی جس کے پاس کوئی مشورہ ہے، خیال ہے، اپنے رائے پر اتر رہا ہے، یعنی اپنی رائے یعنی اپنے خیال اور اپنے مشورے پر اتر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، تو تیرے نفس پر واجب ہے یعنی تیرے ذات پر واجب ہے. وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ، تو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچا لو اور عوام سے دور ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ. کن سے؟ جب تم تمہارا کام کر رہے ہو لیکن تمہاری بات کو نہیں مان کر کے اپنے ہی رائے پہ چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. جب ایسا کام انجام دینے لگ جائے تو اللہ رسول نے فرمایا ثعلبہ سے کہ تم اپنے
اپنے راستے لے لو اور ان سے الگ ہو جاؤ. ان من ورائکم فتنا کقطع اللیل المظلم. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا تمہارے پیچھے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے ہوں گے. للمتمسک فیہا بمثل الذی انتم علیہ اجر 50 منکم. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے عقیدہ و عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا. یعنی جو تم دعوت دے رہے ہو اس طرح لوگ آ جائیں گے تو ان کو ثواب ملے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, کہا گیا بل منہم یا رسول اللہ, بلکہ ان میں سے اللہ کے رسول, یعنی ان قوم میں سے, ان عوام میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 انہی میں سے ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا بل منکم, نہیں بلکہ وہ تم میں سے ہوں گے. پھر آگے فرمایا لأنکم تجدون علی الخیر اعوانا ولا یجدون علیہ اعوانا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے میں, کیونکہ نیکی کرنے میں معاون ملتا ہے جو ان کو ملتا نہیں, جو ان کو دستیاب نہیں ہوں گے, یعنی ان کو نہیں ملے ہوں گے. وہ 50 جن کو نیکی کرنے والے نہیں ملے ہوں گے, ایسے لوگوں تعلق حدیث میں فرمایا. اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو باتیں اس میں بتلائی گئی وہ باتیں یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو اپنی حالت میں چھوڑ دیا جائے اور اپنا الگ کر لیا جائے, اور جو تمہارے ساتھ امر کا کام کرتے ہیں اور بھلائی کا کام کرنے والے ہیں ان کو ان کا ثواب اور اجر مل جائے گا. اور جب انسان کسی کی دعوت دینے پر یا برائی سے روکنے پر نہیں رکتا ہے اور اپنی منمانی سے گزارتا ہے تو ایسی تاریکی میں چلا جاتا ہے کہ وہ ایسی گمراہی پڑ جاتا ہے کہ اس کو کوئی گمراہی بچا نہیں سکتی. یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا. اللہ کے رسول نے مزید فرمایا جگہ پر ما من نبی, جو پہلی روایت بیان کی سنن ابن داؤد کی روایت ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے, اس کو حسن قرار دیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے. ایک حدیث اور آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل جہاد کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر, کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کے حق بات کہہ دینا یہ بہت بڑا جہاد ہے. یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے لیے اگر تمہیں کسی ظالم بادشاہ کے پاس بھی جانا پڑ جائے تو گھبرانا نہیں, چلے جانا اور ان کے پاس جا کر کے دعوتی کام کرنا اور ان کو بھی بتلانا اور ان کے پاس اپنا پورا مشن ظاہر کر دینا, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جیسے میں نے پرسوں تقریر خطاب میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے, وہاں کے سرداران کے پاس گئے, عبد علیل, حبیب اور مسعود, یہ بڑے بڑے سرداران تھے. انہوں نے تکلیف پہنچائی, پریشان کیا, ظالم لوگ تھے. مکہ کے بڑے بڑے سرداران کے پاس آپ نے بات پہنچائی, قیصر و کسریٰ کے پاس پہنچائی, خیبر کے بادشاہ کے پاس پہنچائی, اور بہت سارے ظالموں کے پاس آپ نے بھلائی کی دعوت دی اور برائی سے ان کو روکنے کی تلقین کی. تو ایسا معاملہ آ جائے تو یہ بھی کر لینا, لیکن یہ بہت بڑا جہاد ہے ایسا کرنا, کیونکہ ظالم بادشاہ کسی بات کو ماننا تیار نہیں ہوتا ہے اور اس کا خوف بھی ستایا ہوتا ہے, تو وہاں جا کر بات پیش کرنے میں کبھی گھبرانا نہیں. تو کتاب و سنت کے یہ دلائل جو ہمارے سامنے پیش ہوئے اس میں کچھ آداب بھی ہمیں معلوم ہوا, اور مزید آداب آپ کے سامنے جو صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں اس کو وضاحت کروں تو ان آیات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر کسی کے اوپر واجب ہے. اور لوگوں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں کی ہے کہ اس کے پاس وہی روکے جو برائی نہ کرتا ہو. تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ برائی سے رکے. ہو سکتا ہے انسان میں برائی ہو جائے تو اللہ سے معافی تلافی کرے, لیکن بھلائی کے کام سے نہ روکے اور بھلائی کے حکم دینے سے اور برائی کے روکنے سے, منکرات کے روکنے سے نہ روکے, بلکہ اپنا کام انجام دیتا رہے. یہی ایک مومن کی اوصاف میں سے ایک صفت ہے. اب دیکھیے ہم کچھ آداب جو صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں, نقل کیے ہیں, اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مختصر بیان کرتے جاؤں گا. 19 منٹ ہو چکی ہے. داعی یہ جانتا ہو کہ جس بات کا وہ حکم دے رہا ہے وہ شریعت میں معروف اور نیکی ہے, اسی طرح وہ برائی کی حقیقت بھی سمجھتا ہو جس سے منع کرتا ہے اور جسے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے, نیز وہ کام واقعتاً شریعت میں گناہ ہو اور اسے حرام قرار دیا گیا ہو.
تو جس کام کو حرام قرار دیا گیا شریعت نے اس چیز سے روکے، جس سے شریعت نے حرام نہ کیا ہو اور وہ صحیح کام ہو تو ایسے کاموں میں اپنی ٹانگ نہ اڑائے، منمانی طور پر اسے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ پہلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کے تعلق سے علم رکھے اور اعتراض کا جو اور تنقید کا ایک ادب ہے وہ ہے کہ اس کے لیے علم ہونا چاہیے۔ تو آپ جس چیز سے روکنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اور جس کام کو کرنے کے لیے آپ حکم دینے جا رہے ہیں اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ بغیر علم کے، بغیر دلائل کے پہنچ گئے اور خود ان کے اندر ملوث ہو کر آئے اور خود انہوں نے اپنا جو صحیح منہج تھا اس کو بھی چھوڑنا پڑا۔ تو ایسے کام نہ کرے بلکہ اس کے تعلق سے مکمل علم حاصل کرے، کتاب و سنت کو پڑھے، اس کے اندر تلاشے کیا قرآن کی آیتیں بتلاتی ہے، حدیثیں بتلاتی ہے، تو انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اصلاح کرنے والا خود اس پر عامل ہو اور جس بات سے منع کر رہا ہے اس کے قریب نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم یہ ایمان ہو جس کو تم کہتے ہو اس کو تم خود نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے، بہت کبر انتہائی زیادہ اللہ کے یہاں یہ بری چیز مانی جاتی ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جس کو تم کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ اور ایک آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت پیش کر دی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کہ کیا تم حکم دیتے ہو ان کو بھلائی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو خود بھی ہم اپنے عمل میں لائے اور اپنی زندگی میں اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ صرف باتیں ہی باتیں ہو۔ نمبر 3، ایک مبلغ کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے اچھے اخلاق، آج بہت کم پایا جاتا ہے ایسا کہ مبلغ بن جاتے ہیں لیکن صرف تقریر کے لیے، دعوت کے لیے، اور جب عملی میدان میں دیکھا جائے تو ان کے اخلاق 0/0 ہوتا ہے، 0/سناڈا جس کو بولتے ہیں وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ بد اخلاقی اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے آج اسلام پر طنز ہوتے ہیں، اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہے۔ تو میں بارہا کہتا ہوں کہ اسلام پہ طنز کرنے والوں کو کہ اسلام کی کتاب پڑھے، اسلام کی جو کتاب ہے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ایسے موقع ان کو نہیں ملے گا۔ تو اخلاق کے تعلق سے بہت حساس رہنا چاہیے کہ اخلاق کے معاملے میں ایسا پہلو اختیار کرے کہ اچھے اخلاق ہو جس سے ایک کافر اور مشرک بھی آپ کے اخلاق دیکھ کر کے وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ جو نرمی کے ساتھ حکم کرے اور منع کرے، اگر امر معروف اور نہی عن المنکر میں شدت اور تکلیف پہنچے تو دل میں محسوس نہ کرے اور نہ ہی غصے کا اظہار کرے، بلکہ اس بارے میں درگزر وعفو اعراض سے کام لے۔ یعنی آپ یہ دعوت کے کام مشن جار لے کے چلیں گے تو آپ کے ساتھ بہت سارے معاملے آئیں گے، آپ کو طرح طرح کے طعنے بھی دیے جائیں گے، آپ جن کو دعوت دیں گے وہ آپ کو بہت سارے القابات بھی دیں گے، نہ جانے کیا کیا آپ کو کہا جائے گا۔ آپ کو اس سے بالکل تکلیف میں نہیں پڑنا ہے۔ جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ آیت آپ کے سامنے پیش کی، دوبارہ ثابت وہی بیان کیا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں تمہیں تکلیف پہنچے تو صبر کرنا، اس سے بہت بڑا معاملہ ہے، تو صبر سے کام لینا یہ بہت ضروری ہے۔ تو بہت سارے معاملے انسان کو پہنچ سکتے ہیں اور عموماً پہنچتے بھی ہے، جو ایسا کام کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا کام چالو رکھے۔ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ایسے الفاظ جب دیے جاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے، ویسا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، بغیر علم کی بات کرتا ہے، بہت ساری باتیں آپ کو سننے ملے گی، اور ایسی سی باتیں بھی سننے ملے گی کہ نہ جانے کتنی دشمنی کے اندر آ کر کے آپ کو گالی گلوچ بھی کر دیں گے۔ تو اس کی پرواہ نہ کیے بغیر ہمیں اپنا مشن جو ہے جاری رکھنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کو جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، نہ جانے کیا کیا آپ کو نہیں کہا گیا، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے کام سے نہیں رکے، اپنا کام کرتے گئے۔ ویسے ہی ہم بھی اپنا کام کرتے رہنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ برے کام جاننے کے لیے لوگوں کی جاسوسی نہ کریں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جب بھلائی کا کام کریں یا برائی کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی جاسوسی نہ کرتے رہے کون کیا کر رہا ہے، بلکہ آپ کو جو ظاہر میں دکھ رہا ہے آپ اس سے معاملہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے پڑ جائے اور دیکھتے رہے اس کو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں۔ ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے، والدین کے لیے یہ چیز
بالکل کر سکتے ہیں اپنے بچے کی اصلاح کے لیے اور اساتذہ اپنے طلبہ کی اصلاح کے لیے. کبھی کبھار ایسا موقع آ جائے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن عام طور پر جو دعوتی کام کر رہے ہیں عوام کے اندر, وہ ایسا نہ اس کے پیچھے پڑے رہے اور اس کی بالکل جیسے بہت سارے دعات کا کام ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ممبر پر چڑھ کر کے نام لے لے کر کے یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو, بہت سارے بلکہ اسٹیج پر اس کا نام لے کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارا کام نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایک عمومی طور پر اللہ علیہ وسلم جیسے کیا کرتے ہیں, جب کوئی برائی دیکھتے ہیں, کوئی کمی دیکھتے ہیں, کوئی غلطی دیکھتے ہیں, تو عمومی طور پر اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے اور میں یہ کرتے ہوئے پا رہا ہوں, آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ برائی ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے رک جانا چاہیے, یہ بہتر کام ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا, قرآن نے حکم دیا کہ تم کسی جاسوسی نہ کرو. اللہ رسول نے بھی فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, تم جاسوسی نہ کرو, کسی معاملے جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور اگر کسی کے تعلق سے معلوم ہو جائے تو داعی کا کام کیا ہونا چاہیے کہ عام طور پر دعوت دے. ایسا نہیں کہ کسی کی جاسوس کسی کو دیکھ لے کہ وہ برائی کرتا ہے تو اس کو 50 لوگوں کے درمیان بیان کر رہے, وہ تو ایسا انسان ہے, وہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یا عالم اور ایک عام انسان میں فرق ہونا چاہیے. ایک عالم ایک داعی دعوت کا کام کر رہا ہے, لوگوں کو برائی سے روکتا ہے, تو وہ اس کو ڈائریکٹ یا تو ڈائریکٹ مل کر روکے یا پھر عام طور پر خطاب کے اندر عام جملے کے ساتھ عام طور پر یہ آپ لوگ کرتے ہیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے رک جانا چاہیے, ایسی بات کرے. ایسا نہیں کہ 2-4-5 آدمی بیچ میں آ رہے ہیں وہ تو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے. آج علماء کا یہ ایک سیوا بن چکا ہے, اس لیے آج علماء طبقہ ذلیل ہوتا جا رہا ہے. میں نے کئی لوگوں کو یہی بات کہی جو امامت کے لیے مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, میں نے کہا ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ عوام کے بلائی کا کام کرنا اور عوام کی عیب جوئی نہ کرنا, اور اس کے اگر عیب آپ کو نظر آ جائے تو آج کل بہت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر امامت کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی برائی رہے, یہاں کے لوگ ایسے ہیں ویسے. آپ نے رکھا کیوں گیا وہاں پر, آپ وہاں گئے کس لیے؟ آپ کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی اصلاح کریں, آپ ان کے وہاں جا کر ان کو بتلائے, یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو جا کے پیش کریں کہ وہاں ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں. آج علماء اور دعات کی ذلت کا سبب بنا ہوا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی اصلاح کے بجائے ہم لوگوں میں اچھالتے رہتے ہیں. اس سے بچنا ہے, اس سے بہت دور رہنا ہے. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے مسلمان کی راز کو چھپایا, پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. مسلم شریف کی روایت. اور عوام کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی آپ دعات میں علماء کرام میں پائے تو ڈائریکٹ ان سے بات کریں. ایسا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے, علماء کو نہیں, تو آپ کو بھی نہیں کہ آپ اس کی غلطی کو پھیراتے پھرے, اور ایک انسان اس سے بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں پہلو کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے کہ عوام کی غلطی دیکھے تو علماء کی ذمہ داری ہے اس کو روکے, یا عمومی طور پر یا انفرادی طور پر یا ہر ایک اعتبار سے جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے, انبیاء کا طریقہ رہا ہے, وہ طریقہ اپنائے. اور عوام کو بھی چاہیے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بتلائے, اکیلے میں ایسا نہیں سے دلیل کرنے کی کوشش کی جائے. مبلغ نمبر 5, مبلغ جسے وعظ و تبلیغ کرنا چاہتا ہے اسے نیکی اور برائی کی پہلے پہچان کرائے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی اور برائی کو جانتا ہی نہ ہو, جبھی تو وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس لیے اولاً برائی اور نیکی کی ضرور وضاحت کرنی چاہیے. بہت بڑی بات بتلائی کہ آج کل ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, ایسا ہم بول دیتے ہیں, نہیں, بلکہ ہمیں وضاحت کے ساتھ مکمل بات کرنی ہے. جس چیز سے ہمیں روکنا ہے اس کی مذمت کو بیان کرنا ہے کہ کیوں ہم اس سے روک رہے ہیں آپ کو, کہ اس کے اندر نقصانات کیا ہے, اس کو کیوں نہیں کرنا چاہیے, اس کے کیوں بچنا چاہیے, یہ ساری بتانا چاہیے. اور جو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اس بھلائی کے فوائد بتلائے, فضائل بتلائے, اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وہ ساری باتیں ان کو بتلانی چاہیے. جب آپ ان کو بتلائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو ضرور مانیں گے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کو بتلاؤ, مانتا نہیں ہے, نہیں سنتے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتے یا صحیح طور پر ہم اس کو بتلاتے نہیں ہیں, اور ویسے ہی عمومی طور پر باتیں کر جاتے ہیں, تو اس لیے لوگ آج نہیں سمجھ پاتے ہیں بات کو. تو اسی لیے بہت سارے باتیں اٹھتی ہے, تو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھایا جائے. نمبر 6, اچھائی کے حکم اور برائی سے منع کرنے کے بعد بھی اگر وہ نیکی پر عمل نہیں کرتا اور برائی والا برائی نہیں چھوڑتا تو شریعت کے مطابق ترغیب و ترہیب سے کام لے. اگر پھر بھی وہ تعمیل سے برے ہے تو ڈانٹ اور سختی اپنائی جائے. اگر اس طرح بھی کام نہیں چلتا تو حکومت یا برادران اسلام کا تعاون حاصل کیا جائے. یعنی اچھائی کے کام دیتے رہے, برائی سے روکتے رہے, اس پر کوشش کریں, محنت کرتے رہے. اگر نہیں رکتا ہے, مثلا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر باپ یا بیٹا اگر چوری کرتا ہے یا پھر گنڈا گردی میں آ گیا ہے, بہت زیادہ سخت بڑھ گیا ہے,
فساد پھیلا رہا ہے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، رشتے دار ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ سرکشی میں آگے بڑھ گیا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہا ہے، آپ ضرور حکومت کے حوالے کریں، لیکن جاسوسی نہیں، جاسوسی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے آپ حکومت کے حوالے سے کریں، تاکہ حکومت اس فساد سے روکے۔ مثلا کوئی آدمی گنڈا گری کرتا گھوم رہا ہے اور ہم اس کو ایسے ہی چھوڑتے رہے اپنا رشتہ دار سمجھ کر، تو وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کی جان دلوا کے رہے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کو حکومت کے حوالے کریں، اگر باپ ہو یا بیٹا کوئی بھی ہو، حکومت کے حوالے کر دے کہ یہ اس کے اندر اس سے زمین فساد پھیل رہا ہے، کیونکہ زمین فساد پھیلانے کا ایک سبب بن رہا ہے، اور اگر ہم نہیں اس کو روکتے ہیں تو ہم بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، اگر اپنے ہاتھ اور زبان سے برائی کو ختم نہ کر سکے کہ اس صورت میں اسے اپنی جان اور مال اور عزت کے ضائع ہونے کا ڈر ہے اور وہ مصائب پر صبر کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر دل سے ہی اس کو برا جاننے کے لیے کہا گیا، جیسے پچھلی حدیث گزر چکی کہ ہاتھ سے روکے نہ تو زبان سے طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، وہی روایت یہاں بھی مسائل وغیرہ نے پیش کی ہے کہ دل میں برا جانے اگر انسان نہیں روک سکتا زبان سے یا ہاتھ سے، تو کم از کم دل میں برا جانے۔ اس حدیث سے محدثین نے کچھ بات اور نقل کی ہے کہ ہاتھ سے روکنا ذمہ دار اور حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت اپنی کوشش کرے، اور زبان کا معاملہ ہے تو علماء کرام جن کا علم ہو وہی کرے، اور جن کا علم نہ ہو اس کے تعلق سے تو وہ اپنے آپ کو اس میں فضول کے نہ بڑھائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے فضول میں اس میں بڑھ جانے سے معاملہ اور خراب ہونے کا خدشہ ہو تو اس سے رک جائے۔ تو یہ 7 آداب آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان آداب کی روشنی میں آپ دعوت کام کریں، اور آپ کو ضروری ہے کہ آپ خود اس دعوت کام جس کا کام کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو آپ ملوث نہ رکھے، اس برائی میں اپنے آپ کو نہ رکھے، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو امر معروف نہی منکر کے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا احمد مولوی صاحب، ہمارے والد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا، انہوں نے لائک بھی دیا اور ساتھ میں ماشاءاللہ کہا، جزاک اللہ اکثر جزا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، حافظ مکمل آپ نے ماشاءاللہ کہا، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد عبدالقیوم صاحب، عبدالقیوم متوا، یہ جناب کچھ سے رہنے والے ہیں، گوری والی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ کہا جزاک اللہ جزا۔ جو حیدر خان صاحب جو ہے ان کے صاحبزادے ہیں، عبدالقیوم صاحب، جزاک اللہ احسن جزا، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں لائک میں، کمنٹس میں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ کمنٹس کرنے کے علاوہ بھی جڑے رہتے ہیں فیس بک پر، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انسٹاگرام پہ بھی بہت سارے احباب جڑے ہوئے ہیں، اللہ تمام کی اصلاح کرے اور آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی اگلی زندگی بہتر کرے اور آپ کو بھلائی کا حکم دینے والا بنائے اور برائی سے روکنے والا بنائے۔ جزاک اللہ احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔